پاکستان تحریک انصاف کی تو ڈیل ہونے والی اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن یہ جو اوورسیز کا کنونشن ہوا اس میں آرمی چیف نے بھی خطاب کیا، آپ کی اس خطاب سے ٹیک کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آئی اس خطاب سے کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھ قاضی صاحب، میں کنونشن کا حصہ تھا، 3-4 ہفتے سے ملک سے باہر تھا میں، تو میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی اور بہت ان یوزول، ان ہرڈ اور ان سینز بھی دیکھے. سب سے پہلی چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ جو چیف ہے آرمی اسٹاف، وہ کمانڈ اور کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. when he was speaking، پچ ان کی تھی، کنوکشن ان کی تھی، انچارج اور چارج بھی تھے، وہ ویل پلانڈ بھی تھے، ویل ڈیفائنڈ بھی تھے، فیکٹس اینڈ فگرس پہ بھی تھے، قرآنی آیتوں کے ساتھ بھی تھے، اینڈ ان کنٹرول تھے. اور جو میں نے ان ہرڈ ان سین دیکھا، جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا زیادہ شور اور نعرے بازی تھی چیف کے فیور میں. تو اس وقت مجھے یہ تو خوشی ہوئی کہ چلیں چیف کے اوپر یہ سب ان کے فیور میں سب کر رہے ہیں، لیکن مجھے اس ٹائم پہ ایک دکھ بھی ہوا کہ کاش ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ایسا لیڈر ہوتا کہ اس کے پیچھے قوم کھڑی ہوتی. ٹھیک ہے، اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ لیڈر نہیں ہے پورے سسٹم میں ڈیموکریٹک. اور جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے میں نے آبزرو کی ان کیمرہ بریفنگ کے اندر بھی اور کل کے شو میں بھی، کہ شہباز شریف صاحب ایک بہت ہی اسمارٹ آدمی. وہ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہی بلیوز ان اٹ کہ ایک پی آئی کا جہاز اس میں ٹائر نہیں ہے، جو موسم کی خرابی کے باوجود چیف اڑان اس کی لے چکے ہیں، ٹیک آف بھی کر گیا، جہاز اڑ بھی رہا ہے اور لینڈنگ بھی اس کی ہو رہی ہے، اینڈ جمہوریت بھی چل رہی ہے، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو وائی ووڈ اینی بڈی گیٹ اپسیٹ اباؤٹ اٹ؟ وہ بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو میں نے کل ایک اور آپٹک دیکھا، اور میں آپ کو بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں، آل دو تاریخ بہت کچھ الگ بتاتی ہے، لیکن چیف اور پرائم منسٹر اسپیسیفک شہباز شریف صاحب کی ایکویژن میں نے کل کے دن تک تو ایسی دیکھی. بٹ آئی ایم ویری اسپیسیفک اباؤٹ شہباز شریف صاحب. اچھا، آپ ان کو پارٹی سے علیحدہ کر رہے ہیں؟ نواز شریف وہ آپ کی کانوٹیشن ہے. میں ہمیشہ بڑی ناپ تول کے بات کرتا ہوں، اسپیسیفک بات کرتا ہوں. ایک تو میری یہ کلیئرٹی ہے. اب آپ اس کو کس سے کنیکٹ کریں اور کس سے ڈسکنیکٹ کریں، یہ آپ کے وزڈم پہ چھوڑ دیتا ہوں. اچھا، اوورسیز جو پاکستانی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کوئی ان پٹ دی، کوئی فیڈ بیک دی؟ ان سے آپ سے کسی کی آپ سے بات ہوئی؟ وہ کیا ان کے کیا تھا؟ دیکھیں سر، اس کے اندر میں نے ایک اور چیز جو دیکھی، اور یہ میں آپ سے آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، کہ اوورسیز کا جہاں جذبہ اور جوش تھا چیف کے ساتھ، میں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تھا، لیکن اس میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی کہ جو پی ٹی آئی کی سب سے ہیوی فنڈنگ پاکستانی امریکن ایک کرتے ہیں، وہ وہاں موجود تھے. تو میری ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا دیکھو، ہم تو فنڈنگ کرتے تھے پاکستان کے لیے، اور ہم بلیو کرتے تھے کہ خان پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. اب اگر ہماری وہ مایوسی ہو گئی ہے فار سیورل ریزنز، تو ہم چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ چیف پاکستان کو پٹری پہ لے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری سپورٹ وہاں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. سو دس واز ان یوزول اینڈ دس واز سم تھنگ جس کا میں خود وٹنس ہوں. اور آپ میرے بعد جب اس کو ویریفائی کریں گے تو اس بندے کا نام بھی آواز جائے گا. میں کنٹروورسی کریٹ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک. تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کچھ لکھنا شروع کریں قاضمی صاحب. ایک تو جو 7 تاریخ گزر گئی ہے، اس میں پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر آ چکی ہے. جنہوں نے لانی تھی وہ لے آئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کو اناؤنس کرنی تھی وہ شاید سو رہے ہیں، ان کو اٹھا رہے ہیں کہ بھائی بریانی بن گئی ہے، دہی کے ساتھ کھا لو، اناؤنس کر لو جا کے. اگلے 2 ہفتے میں ایک انٹرنیشنل ریورسل ہے جو پاکستان کے لیے بڑا مثبت ہے، وہ آنے والا ہے 2 days پلس مائنس. پھر آپ انٹرنیشنل خبر آنے والی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ سر میری ورڈس کو آپ ریورسل. جی سر، ریورسل مطلب اٹس کلاسیفائڈ فار می، سو میں نے آپ کو وہاں تک دے دیا. ٹھیک. پھر آپ اگلے مہینے پہ آپ نے بہت خصوصی نظر رکھنی ہے، مئی کے مہینے میں مثبت فوج سے ریلیٹڈ. تو اگر سارا کریڈٹ جا رہا ہے چیف کو، تو پھر ہم شرما کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ بیساکھیاں لے کے تو ہم 65 سال سے چل ہی رہے ہیں، لیکن اچھے چیف بھی آئے ہیں. ہمارے ٹائم پہ بھی اچھا چیف تھا، لیکن اگر قابل چیف آ گیا ہے اور اس کی قابلیت سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کریڈٹ بھی اس کو دینا چاہیے. پر اس میں تو کرٹیسزم یہ ہے نا کہ پھر جمہوری نظام کا کیا فائدہ؟ پھر یہ اتنے وزراء، مشیر، پروٹوکول، فنڈز، دنیا گھوم رہے ہیں، جہازوں میں پھر رہے ہیں. یو وانٹ می ٹو بی بلنٹ جی اینڈ اسٹریٹ؟ آف کورس. اوکے. قاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے اسٹیبلش ان 1965. یہ کافی اسٹیبلش ڈیموکریسی بیکٹ میں کر لیں اس کو. ٹھیک ہے سر. اور اگر میں نالائق ہوں اور آپ نے مجھے اپنا پلیٹ فارم دے دیا، آپ نے ایز این اینکر ریکگنائز ہوتے ہوئے کرسی دے دی اپنی، آپ کا کیمرہ آ گیا، لائٹ آ گیا، ایئر کنڈیشن آ گیا، پلیٹ فارم آ گیا، اور مجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، تو از اٹ اے فالٹ آف جمہوریت؟ اٹ از انکمپٹنسی. تو انکمپٹنٹ تو جمہوری لاشیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو ایکسپائرڈ ہے. بھائی میرے والد عمر باوٹا صاحب، آپ جب ملے ہوئے بھی ہیں، وہ میرے آئیڈیل ہے، میں ان کا 5% بھی نہیں ہوں.
لیکن ان کا 50 سال گاڑی چلانے کا تجربہ ہے، بٹ وہ فینٹم اور فراری اور جی ویگنز نہیں چلا سکتے. تو اس تجربے کا میں کیا کروں گا؟ وہ ایکسپائرڈ ہو گیا، وہ آبسلیٹ ہے. تجربہ ہے ہمارے حکمران سر ٹوٹلی، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دس انکلوڈ ایوری ون. وائی؟ بیکاز اس کے اندر جو آپ کی جمہوریت نظام کے اندر لوگ تھے، انہوں نے آپ کو کھمبا دیا، بجلی نہیں دی، چولہا دیا، گیس نہیں دی، سڑکیں دی، ٹوٹی بھی دی، بچوں کو ننگے پیر رکھا، اسکولوں کے نام پہ گائے چارہ کھلاتے ہیں وہاں، اور نہ یونیورسٹیاں دی، نہ اسکول دیا، نہ نوکریاں دی. تو کیا دیا آپ کو پچھلے 40-45 سال میں جمہوریت میں؟ ایک جو جمہوری لوگوں کو جمہوریت کے اندر پاکستانیوں کو جو چیزیں چاہیے، وہ بیڑی پینے والا سیاستدان آج ارب پتی ہو گیا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے. پر یہ سر ہمارے آٹے کی فیکٹری، چینی کی فیکٹری، گاڑیوں کی فیکٹری، بینک، میڈیا، جو پاکستان کی عام آدمی کی ضرورت ہے، سب کے تو مالک یہ جمہوری جنازوں کے لیڈرز ہیں. پر آپ کہتے ہیں ان جمہوری جنازوں کو پھر ہم نے کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ ان کو بری کریں اور پھر جو کام کر رہے ہیں وہ پھر کریں، کام کھل کے کام کریں. مسئلہ یہ گیو ادر چانس. آپ بھی لنڈن سے میں آپ کو جانتا ہوں، جب آپ پہلا انٹریکشن 14-15 سال پہلے آپ سے ہوا اور ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ہوا، تو ہم اس بلڈنگ کو دیکھا کرتے تھے. ہم نے اس کو کوالیفائی کیا، اللہ نے آپ کو اسباب بنایا. آج آپ یہاں بیٹھ گئے، اب آپ یہ کہیں میں اس کرسی پہ 50 سال بیٹھوں گا، نہیں ہو سکتا یہ. لیکن کیونکہ جمہوری جنازے ہیں، ان کی کوئی لائف لائن نہیں ہے، ان کی کوئی ڈائرنگ لائف نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ مزہ بھی نہیں جمہوریت. اچھا، اوورسیز کا ایک اور بھی بڑا گلا شکوہ ہے، کوٹا وغیرہ. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ نوکریوں میں، میڈیکل کالجز میں میجورٹی جو اوورسیز ہیں وہ شاید ہی یہاں پہ نوکری کرنے آئے، لیکن ووٹ کا جو ان کا حق ہے، الیکشن لڑنے کا جو ان کا حق ہے، ماضی میں آپ بھی ایک اس کنٹروورسی میں رہے، آپ سپریم کورٹ تک آپ کا بھی کیس گیا. کیا اوورسیز پاکستانی کم محب وطن ہیں؟ کیا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ سر 100% ہونی چاہیے. جب اگر جج سٹیزن ہو کے جج کی کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے، جس نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو پھر اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتا؟ اور کیوں نہیں اس کو چانس دیا جائے؟ بالکل دیا جائے. اور وہ ہمارا فرنٹ لائن سولجر ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں ریمیٹنسز بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو دیں؟ میں تو اس کے حق میں ہوں، ٹھیک ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہمارے وہاں پھر انکمپٹنس ہے. انکمپٹنس کہ میں ڈیلیور نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، مجھے آج کسی نے سوال کیا کہ جی پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، تو میں نے کہا بھائی بس 100 روپے آپ نے دیے، میری چھوٹی بیٹی ہے، اس کو 100 روپے آپ دے دیں، جا کے کوک کا پیپسی خرید کے آ جاؤ. تو وہ بھی خرید کے آ گیا، آپ بھی خرید کے آ گیا. میں کہتا ہوں کمال کیا ہے. خرچ کرنا تو بہت آسان ہے، جنریٹ کرنا بہت مشکل ہے، سسٹین کرنا بہت مشکل ہے، پروجیکٹ کرنا بہت مشکل ہے، ویژن رکھنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے. بٹ اگر آئی می اینڈ مائی سیلف صاحب باہر آگے نہیں نکلیں گے اپنی زندگی میں تو کچھ کر نہیں سکتے، ٹھیک ہے. پھر آپ آگے مائنر ملر کے اوپر، میں نے کہا کسی کا باپ بھی نہیں اس کو روک سکتا، وہ بل پاس ہونا ہی ہے. نہیں تو وہ تو روکا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں کہہ رہے ہیں عمران خان اجازت دے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں گا آزمی صاحب، جیسے 26ویں ترمیم پہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے کہہ رہا تھا اور آپ مجھے یہاں سب لوگ مل کے یہ کہہ رہے تھے یوں نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا کافی پلا کے، پیار کر کے، بٹھا کے، ڈگی بند کرے، پاس ہوگا. 27ویں بھی ہوگی پاس، 27ویں ترمیم پاس ہوگی، اسی طرح بل بھی پاس ہوگا.